کلمہ پڑھنے والے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے۔ کربلا کی مٹی لے جا کر کے دی میرے آقا کو اور کہا جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس دن حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ نے جب وہ شیشی نکال کے دیکھی تو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، کیا حال ہے! یہ کربلا کا میدان ہے جہاں میرے آقا امام حسین کو شہید کیا گیا۔ ایک اندھیرا سا چھا گیا، ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار ابھی تھما نہیں۔ انہوں نے اپنے قافلے والوں کے لیے اونٹ ذبح کیے اور اونٹ ذبح کرنے کے بعد کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو تمام کھانا جو ہے وہ خون سے بھر گیا۔ یہ ظالم یزیدی ڈر گئے کہ یہ خون کھانے کے اندر کہاں سے آیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ حضرت زینب ہے جنہوں نے علی کی ذوالفقار اپنے ہاتھ میں دی ہے اور خیمے والوں کی پہرے داری کر رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، ظالموں کے ظلم کا بازار تھما نہیں، پھر خیموں میں آگ لگا دی ان ظالموں نے، تمام خیمے جل رہے تھے۔ ایک یزیدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک بلند قامت عورت کبھی اس خیمے میں جائے اور بچوں کو لا کر کے باہر بٹھائے، کبھی اس خیمے میں جائے، ایک جوان کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے آئی تھی۔ اللہ اکبر، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کی بہن زینب ہے جنہوں نے خیموں سے بچوں کو باہر نکالا۔ امام زین العابدین جو بخار کی حالت میں تھے انہیں اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر کے حضرت زینب خیمے سے باہر لے کر کے آئی۔ ایک شاعر نے کہا تھا شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، ہر ظلم پہ ایک فتح کا اعلان ہے زینب، بجھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب۔ اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے یہ آپ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب۔ میرے عزیزوں، یہ حضرت زینب ہے، کیسے خیمے والوں کی رکھوالی کر رہی ہیں۔ علی کی ذوالفقار ہاتھ میں لی ہے، علی کی تلوار ہاتھ میں ہے تاکہ کوئی یزیدی ادھر مستورات کی طرف نہ آ جائے۔ میرے عزیزوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بھیا ایک بار میں پانی پلا دوں، میرے ذہن بہت منتشر ہو رہا ہے۔ ذاکر بھائی ان لوگوں کو روکیے، بعد میں پانی پلا دیجیے۔ ہاں، اتنا زیادہ پیاس اتنی نہیں لگی ہوگی ان لوگوں میں، کربلا کے شہیدوں کی پیاس بتا رہا ہوں اور آپ یہاں پانی پینے کے چکر میں لگے ہوئے ہو۔ ایسا آپ کا منہ ہے جو کربلا کے شہیدوں کی پیاس یاد رہے اور خود کو پیاس لگے؟ کیسے حسینی؟ ذرا محبت سے پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک اس نہر فرات کے پانی کو کسی نے منہ سے نہیں لگایا جب امام حسین کو نہیں ملا۔ میرے عزیزوں سنو، شیطان کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، وہ کسی بھی روپ میں آ کے آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، کسی بھی روپ میں آ کر کے آپ کا ذہن منتشر کر سکتا ہے۔ آپ توجہ میری طرف دیجئے، یہ کربلا کا واقعہ ہے، ایک لفظ بھی مس ہو گیا پوری بات آپ کے ذہن سے نکل جائے گی۔ یہ قافلہ ہے میرے عزیزوں، حضرت زینب تلوار لے کر کے بیٹھی ہیں۔ ان یزیدیوں نے سوچا کہ چلو اب تو حسین شہید ہو گئے، ان کے خیمے میں پانی پہنچا دیا جائے، ان کے خیمے میں تھوڑا کھانا پہنچا دیا جائے۔ کہا کون جائے گا؟ وہاں زینب تلوار لے کر کے بیٹھی ہے، وہاں زینب تلوار لے کر کے بیٹھی ہے، جو جائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، تیار کیا حضرت حر کی بیوی کو، ایک طباق میں کھانا دیا، پانی دیا، کہا تم جاؤ لے کر کے کھانا۔ جب حضرت حر کی بیوی جا رہی تھی میرے عزیزوں، حضرت زینب نے کہا وہیں رک جاؤ، ابھی علی کی بیٹی موجود ہے، ابھی حسین کی بہن زندہ ہے، اگر کسی غلط ارادے سے آ رہے ہو تو وہیں رک جاؤ۔ تو حضرت حر کی بیوی نے کہا میں حر کی بیوی ہوں۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا یہ کھانا لے کر آئی ہوں۔ کہا یہ پانی لے کر آئی ہوں۔ کہا جس کو ضرورت تھی تب تو تم لے کر نہیں آئی، اب اس کھانے اور پانی کا ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، حضرت زینب سے حر کی بیوی نے کہا میرا شوہر آپ کے بھائی کی محبت میں شہید ہوا ہے، مجھے اس کی شہادت کا بدلہ چاہیے۔ کہا کیسا بدلہ؟ کہا کہ یہ کھانا قبول کر لو، یہ پانی قبول کر لو۔ حضرت حر کی بیوی سے وہ کھانا اور پانی حضرت زینب نے لیا
اور کہیں اندر خیمے کے اندر، اور وہاں حضرت سکینہ لیٹی ہوئی تھی، ان کو جگایا، بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آ گیا۔ کہا کیا میرے چچا عباس پانی لے کر آ گئے؟ کہا بیٹی یزیدیوں کی طرف سے پانی آیا ہے۔ تو حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی آپ کو بھی تو پیاس لگی ہے، 3 دن کی آپ بھی تو بھوکی پیاسی ہیں، آپ نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا بیٹی نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پھر کھاؤ، پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر پیو۔ بیٹی ہمارے خیمے میں تم چھوٹی ہو، ہم تمہارے لیے پانی لے کر آئے ہیں۔ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پھر کھاؤ، پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر پیو۔ کہا ہاں بیٹی۔ تو وہ پانی کا برتن ہاتھ میں لیا اور وہاں گئی جہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور جسم ہٹا کر کے کچھ تلاش کرنے لگی۔ حضرت زینب نے کہا بیٹی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا پھوپھی جب ہم مدینہ شریف سے چلے تھے تو ایک ہیرا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ایک موتی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ میرا ہیرا کربلا کے میدان میں کھو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہی ہوں۔ جسم ہٹایا اور حضرت اصغر کا جسم نکالا۔ جب علی اصغر کا جسم نکالا، حضرت زینب دیکھ رہی ہیں کہ حضرت سکینہ کہتی ہیں، پھوپھی زینب کہتی ہیں بھائی کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پھر کھاؤ، ہمارے جب ہم مدینہ شریف سے چلے تھے تم سے زیادہ چھوٹا ہم کسی کو لے کر نہیں آئے تھے، میرے بھائی یہ پانی پی لو۔ میرے عزیزوں نہ اس کھانے کو کسی نے ہاتھ لگایا، نہ اس پانی کو کسی نے ہاتھ لگایا۔ یہ کربلا کا میدان ہے، جب دن نکلتا ہے ان ظالم یزیدیوں نے اپنے جو مقتول تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن حسین اور حسین کے ساتھیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ان کے جسم ایسے ہی بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے کربلا کے میدان میں۔ ان ظالموں کے ظلم کا بازار تھما نہیں، تمام شہیدوں کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا، امام حسین کے سر کو بھی ایک نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ اور جب یہ سر لے کر کے چلنے لگے تو حضرت زینب جب چل رہی تھی تو امام حسین کے جسم پہ نظر پڑی، دوڑ کر کے اپنے بھائی کے جسم سے لپٹ گئی، کہتی ہے میرے بھائی جب تم مدینے سے ہم کو لے کر آئے تھے تو کس شان سے لے کر آئے تھے، آج ہم کس طرح سے یہاں سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں۔ حسین کے سر سے آواز آتی ہے بہن زینب پریشان مت ہو، حسین کا جسم کربلا کے میدان میں ہے، حسین کا سر تیرے ساتھ چل رہا ہے، حسین نے تجھے تنہا